شادی سے ایک دن پہلے میری سہیلیوں نے مجھے سہاگ رات کے بارے میں بتایا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ جیسے ہی شوہر کمرے میں آیا میں ڈر کے مارے رونے لگ گئی۔ شوہر نے پوچھا تو میں نے کہا مجھے درد ہوگا، مجھے یہ سب نہیں کرنا، لیکن پھر بھی شوہر نے مجھے پوری رات مجھے شادی کے نام سے ڈر لگتا تھا، کیونکہ شادی کے نام پر جو کھلواڑ لڑکیوں کے ساتھ کیا جاتا تھا وہ مجھے ڈراتا تھا۔ ہاں، یہی وجہ تھی کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے بہت انکار کرنے پر بھی میری شادی کر دی گئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی بے تحاشا رو رہی تھی، حالانکہ آج میری شادی کی پہلی رات تھی، اور اس رات ہر لڑکی بہت ارمان اور خواب سجا کر اپنے شوہر کے گھر آتی ہے، نئی زندگی میں اپنی نئی خوشیوں کے انتظار میں رہتی ہے۔ لیکن میں بے حد پریشان تھی۔ میں اس قدر پریشانی کا شکار تھی کہ شوہر کے آنے کا سوچ کر ہی میرا دل بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ میرا جی چاہا کہ میں کہیں جا کر چھپ جاؤں جہاں میرے شوہر مجھے دیکھ نہ سکے۔ کاش کہ یہ سب کچھ میری آنکھوں سے غائب ہو جائے۔ وقت کسی بے لگام گھوڑے کی طرح بھاگ رہا تھا۔ بدحواسی کی وجہ سے میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ ڈر کے مارے مجھے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا کہ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور میرا شوہر آیان کمرے میں آیا۔ اسے دیکھ کر میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ ڈر کے مارے میں نے اپنے دوپٹے کو اپنے ہاتھوں سے دبوچ لیا تھا۔ میں کس تکلیف سے گزر رہی تھی یہ میں ہی جانتی تھی۔ جیسے جیسے میرا شوہر میرے قریب آ رہا تھا میرا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ آیان میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر تک میرے حسین چہرے کو بڑی محبت سے دیکھنے لگا۔ میں بے حد خوبصورت تھی اور یہی میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ بن چکا تھا۔ جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھا تو مجھے اتنا ٹھنڈا پا کر کہنے لگا، کیا بات ہے عائشہ، تم اتنا زیادہ نروس کیوں ہو؟ اب میں اسے کیا بتاتی کہ مجھے شادی سے ڈر لگتا ہے۔ میں نے نہ میں سر ہلا دیا۔ میں نے کہا کچھ نہیں۔ وہ کہنے لگا کہ پھر تم اس قدر گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ میں نے آہستہ سے کہا مجھے اس رشتے سے ڈر لگتا ہے۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا اور میرا ہاتھ تھام کر مجھے تسلی دینے لگا۔ کہنے لگا پریشان مت ہو۔ میں نے کہا لیکن مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا مجھے بہت ڈر محسوس ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں کیسے سب ہوگا۔ وہ کہنے لگا کہ دیکھو اس کا ایک ہی حل ہے میرے پاس۔ میں نے پوچھا وہ کیا؟ میری اس بات کو سن کر اس نے میرے ہاتھوں کو تھام کر مجھے تسلی دی اور اس کے بعد اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ الماری کے پاس گیا، الماری کھولی اور ایک میڈیسن لا کر مجھے تھما دی، ساتھ میں پانی کا گلاس بھی دیا اور کہنے لگا یہ گولی کھا لو۔ میں نے کہا یہ کیسی دوا ہے؟ تمہاری تمام پریشانیوں کا حل اسی گولی میں ہے۔ آیان کی بات کو میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں سوچنے لگی آخر میری پریشانیوں کا حل یہ گولی کیسے ہو سکتی ہے؟ ڈر اس قدر زیادہ تھا کہ میں کچھ بھی کرنے کو تیار تھی، اور جب آیان نے یقین دلایا کہ یہ گولی کھانے کے بعد تمہارا سارا ڈر اور پریشانی ختم ہو جائے گی تو میں نے وہ گولی کھا لی۔ آیان میرے قریب آیا اور اس نے میرے دونوں ہاتھوں کو تھام کر اپنے ہونٹوں پر لگایا تھا، مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا، لیکن میں یوں تھی جیسے میرے جسم میں کمپن پیدا ہو چکا تھا۔ آہستہ آہستہ آیان نے مجھے اپنی باہوں کے گھیرے میں بھر لیا تھا اور میں ڈر کے مارے اپنا آپ اس سے چھڑوانے لگی تھی، لیکن پھر میں نے محسوس کیا کہ جیسے میری آنکھوں میں سکون اترنے لگا تھا۔ آہستہ آہستہ میں نیند کی آغوش میں جانے لگی ہوں، چاہ کر بھی میں خود کو چھڑوا نہیں پا رہی تھی۔ کچھ ہی پل لگے تھے کہ میں گہری نیند میں جا چکی تھی۔ میری شادی سے کچھ دن پہلے میری سہیلیاں مجھے لے کر بیٹھ گئی تھی جو کہ پہلے سے شادی شدہ تھی۔ مجھ سے کہنے لگی کچھ دن بعد تمہاری بھی شادی ہونے والی ہے، اسی لیے ضروری ہے تم ہم سے اس رشتے کے بارے میں کچھ جانکاری لے لو۔ میں شادی کے رشتے سے بالکل انجان تھی، اسی لیے جب میری دوستوں نے مجھے اس رشتے کے بارے میں بتایا تو مجھے اس رشتے سے کچھ ڈر سا محسوس ہونے لگا تھا، کیونکہ ان کے بتانے کا انداز ہی کچھ ایسا تھا۔ کہنے لگی شوہر اپنی بیوی پر شادی کی پہلی رات بالکل بھی ترس نہیں کھاتا، اور تم تو خیر مناؤ، تمہارا حسین روپ دیکھ کر تمہارا شوہر تو تمہارے ساتھ نہ جانے کیا کیا۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی اور مسکرانے لگی اور میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ ان کی باتیں میرا دماغ اور میرا ہوش دونوں اڑا چکی تھی۔ شادی کی رات کا جو نقشہ میری سہیلیوں نے مجھے بتایا تھا، مجھے اس رات سے ڈر لگنے لگا تھا۔ جیسے جیسے میری شادی کے دن قریب ہو رہے تھے میرا دل چاہتا تھا کہ میں کہیں چھپ جاؤں، اسی لیے شادی کی رات میں اپنے شوہر کے آنے پر بے حد ڈری اور گھبرائی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں وہ میرے ساتھ کیا کرے گا، لیکن آیان نے میری بات کو سن کر اسے سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے شاید مجھے نیند کی گولی کھلائی تھی، جسے کھاتے ہی میں کچھ ہی دیر میں سو چکی تھی۔ مجھے اپنی شادی کی رات بالکل بھی یاد نہ تھی۔ ہاں، اتنا احساس تھا کہ میرا شوہر مجھ سے اپنا حق وصول کر چکا تھا،
لیکن سچ تو شاید اتنا بھیانک تھا کہ میری سوچ بھی اس تک نہیں پہنچ سکتی تھی، اور اس سے میں ابھی تک انجان تھی جو انکشاف بعد میں مجھ پر کھلنے والا تھا کہ شادی کی پہلی رات میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ خیر، جب میں صبح اٹھی تو میرا پورا جسم درد سے چور تھا۔ میں نے کروٹ بدلی تو میری کمر میں درد کی لہر سے اٹھنے لگی تھی اور میں درد سے کراہنے لگی تھی۔ میرے ساتھ لیٹا میرا شوہر فوراً سے اٹھ بیٹھا، کہنے لگا کیا ہوا عائشہ؟ میں نے کہا پتہ نہیں، میرا پورا جسم بہت بھاری ہو رہا ہے اور جسم میں درد بھی ہے۔ یاد کرنے کے باوجود مجھے یہ رات بالکل بھی یاد نہیں آ رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اپنے چکراتے سر کو پکڑوں یا پھر اپنی دکھتی کمر کو۔ میں نے بیڈ پر نظر دوڑائی تو میرے ہاتھ میں پہنی کانچ کی چوڑیاں ٹوٹ کر بیڈ پر بکھری پڑی تھی۔ میں نے مشکل سے اپنا تکیہ بیڈ کے ساتھ لگایا اور ہاتھوں کو بیڈ پر رکھ کر مشکل سے اٹھ کر بیڈ پر بیٹھی تھی۔ میرے بال کھلے ہوئے تھے اور میری بکھری حالت مجھے اس بات کا احساس دلا رہی تھی کہ میرے شوہر نے رات کو میرے ساتھ پیار محبت والا رویہ بالکل نہیں رکھا تھا۔ میں چاہ کر بھی اپنے درد کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی اور اسی لیے درد کی تیزی کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ مجھے یوں روتا دیکھ کر ایان بھی اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا دیکھو یہ سب تو ہوتا ہی ہے، تمہیں اپنے آپ کو اس بات کا عادی بنا لینا چاہیے، اور ویسے بھی شادی کی پہلی رات تھی تو تمہیں زیادہ محسوس ہوگا، لیکن آہستہ آہستہ تمہیں اس بات کی عادت ہو جائے گی۔ اور پھر جب بیوی خوبصورت ہو تو انسان کیسے اپنے جذبات پر قابو پا سکتا ہے۔ اور پھر تم رات کو بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، مجھے لگا کہ اگر میں نے تمہیں میڈیسن نہ دی تو تم مجھے اپنے قریب بھی نہیں آنے دو گی، اور میں اپنی یہ رات برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر واش روم میں چلا گیا، لیکن مجھے اپنا جسم اس قابل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ میں اٹھ کر کھڑی ہو جاتی۔ ایان گھر پر اکیلا رہتا تھا، اس کے ماں باپ زندہ نہیں تھے۔ پہلے تو میرے ماں باپ اس رشتے پر راضی نہیں تھے، کہنے لگے اکیلا لڑکا ہے، ہمیں تو ایسے رشتے سمجھ نہیں آتے۔ لیکن پھر میری ماں کہنے لگی کہ لڑکا اچھا خاصا کماتا ہے، اپنا گھر ہے، اب اگر اس کے ماں باپ زندہ نہیں ہیں تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ آپ نے اچھی طرح چھان بین تو کروائی ہے اس رشتے میں، کسی نے کوئی بھی برائی یا کمی نہیں نکالی ہے۔ اچھا ہے میری بیٹی پر سسرال کا بوجھ نہیں ہوگا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ شادی کی رات ہی میری ایسی حالت ہو جائے گی کہ میں کھڑی بھی نہیں ہو پاؤں گی۔ ایان نہا کر باہر آیا تو مجھ سے کہنے لگا دیکھو میرے گھر میں تمہاری خدمت کرنے کے لیے فی الحال کوئی نہیں ہے، اس لیے یہ گھر تمہیں ہی سنبھالنا ہے۔ مجھے اس کی اس بات پر اعتراض نہ تھا، لیکن مجھے اپنا آپ اس وقت اس قابل نہیں لگ رہا تھا کہ میں اس کا ناشتہ بنا سکوں۔ وہ اپنی بات کہہ کر کمرے سے جا چکا تھا کہ جلدی سے اٹھ کر باہر آؤ اور میرے لیے ناشتہ بناؤ۔ میں جب بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی تو مجھے ایسا لگا جیسے میری کمر ٹوٹ جائے گی۔ میں بڑی مشکل سے کمرے سے باہر آئی۔ ایان باہر لاؤنج میں بیٹھا فون پر کسی سے ہنس کر باتیں کر رہا تھا، لیکن جو باتیں وہ کر رہا تھا اس نے مجھے شرم سے پانی پانی کر دیا تھا۔ وہ گزری ہوئی رات کے پل نہ جانے کس کے ساتھ شیئر کر رہا تھا، وہ بھی بڑے ہی بے شرم انداز میں۔ مجھے ایان کا اس طرح اپنی پرسنل باتیں کسی سے شیئر کرنا مجھے اچھا نہیں لگا تھا، لیکن میں پہلی رات کی دلہن تھی، اس طرح میں ابھی ایان سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ میں نے سوچا میں ایان کو بعد میں کہوں گی کہ وہ اس طرح کی باتیں باہر نہ کرے۔ میں فوراً سے نظریں جھکائے کچن میں چلی گئی تھی۔ مشکل سے ہی میں نے اپنا اور ایان کا ناشتہ بنایا تھا۔ ناشتے کے بیچ میں نے جھجکتے ہوئے ایان سے یہ بات کہی تھی۔ میں نے کہا کہ ایان میری کمر میں بہت درد ہے، اسی لیے شاید آج رات میں آپ کو نہ دے سکوں، اور پلیز آپ بھی مجھے ڈسٹرب مت کرنا۔ ایان اس وقت چائے پی رہا تھا۔ میری بات سن کر اس کا کپ ہونٹوں کے قریب جاتے جاتے رکا تھا، کہنے لگا دیکھو میں تمہارے بہانے نہیں سن سکتا، مجھے ہر صورت جلد سے جلد اولاد چاہیے، اسی لیے تو میں نے تم سے شادی کی ہے۔ اس کی بات سن کر میرا دل بے چین سا ہو گیا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ رات کو میرے ساتھ ہوا کیا تھا، لیکن جو حالت میری اس وقت تھی میں شاید اس قابل نہیں تھی کہ میں دوبارہ اسی تکلیف کو جھیلتی، لیکن میرے سامنے کھڑا انسان میری ہر تکلیف سے بے پرواہ ہو کر بس اپنی ہی منمانی کرنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی رات ہوئی مجھے لگا میرا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ رات کو پھر ایان نے مجھے ایک دوسری میڈیسن دی۔ میں نے کہا مجھے نہیں کھانی۔ وہ کہنے لگا یہ نیند کی دوا نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر یہ کس چیز کی دوا ہے؟ کہنے لگا یہ جلدی پریگننٹ ہو جانے کی دوا ہے۔ یہ سن کر میں کچھ دیر تو اس کی شکل دیکھتی رہ گئی کہ آخر اسے کس بات کی جلدی تھی۔ میری شادی کو کون سے 4-5 سال گزر چکے تھے، ابھی تو شادی کو 4 دن بھی نہیں گزرے تھے، اور نہ ہی میرے ساس سسر زندہ بیٹھے تھے جنہیں پوتا اور پوتی گود میں کھلانے کی جلدی تھی۔ آخر وہ مجھے اتنی جلدی پریگننٹ ہونے کی دوا کیوں دے رہا تھا؟ میں نے کہا ایان اتنی بھی جلدی کیا ہے، ابھی تو ہماری شادی کو کچھ ہی دن گزرے ہیں، ہم آرام سے 2-4 سال بعد بچہ پلان کریں گے، ابھی تو خود ہی ہماری موج مستی کے دن ہے۔
وہ کہنے لگا میں کچھ نہیں جانتا، شاید تمہیں اندازہ نہیں ہے مجھے کتنی جلدی ہے بچے کی، مجھے بچے بہت پسند ہیں، شادی سے زیادہ مجھے بچوں کی خواہش تھی اور اسی لیے میں نے تم سے شادی کی تھی کہ میری جلد از جلد شادی ہو اور میرے گھر میں ننھے منھے سے بچوں کی کھلکاریاں گونجیں۔ میں نہیں چاہتا کہ وقت برباد ہو، کیا 1 سال تک میں یہ دیکھتا رہوں کہ تمہیں اولاد ہوتی ہے کہ نہیں اور پھر تمہیں اس کے بعد دوا کھلاؤں؟ یہ کہہ کر اس نے وہ میڈیسن میرے منہ میں ڈال دی اور پانی کا گلاس میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں نے پانی پی کر وہ دوائی اپنے اندر اتار لی تھی، لیکن مجھے حیرت اس وقت ہوئی جب پچھلی رات والی بے ہوشی مجھ پر پھر سے چھانے لگی۔ اس وقت میرا دماغ اس قابل نہیں تھا کہ میں یہ بات سوچتی کہ اگر یہ دوسری دوا تھی تو مجھے نیند کیوں آ رہی تھی، مجھ پر کیوں اتنی بے ہوشی سوار ہو رہی تھی، اور پھر مجھے کچھ بھی ہوش نہیں رہا۔ میں دوبارہ سے نیند کی گہری وادیوں میں اتر چکی تھی۔ بے ہوشی کے عالم میں بھی مجھے اپنی سسکاری اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ مجھے بہت زیادہ تکلیف محسوس ہو رہی تھی، درد کی اتنی تیزی تھی کہ گہری نیند کے باوجود میں رو رہی تھی۔ صبح میری آنکھ درد کی وجہ سے جلدی کھل گئی تھی۔ اس وقت میری کمر میں اتنا درد تھا کہ میں نے آیان کو اٹھا دیا۔ میں نے کہا میری کمر میں بہت درد ہے، مجھ سے سہا نہیں جا رہا، خدا کے لیے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر چلو۔ لیکن وہ جھنجھلاہٹ سے کہنے لگا ابھی تو دن بھی نہیں چڑھا، تم کیوں میری نیند کا ستیہ ناش کر رہی ہو؟ پین کلر دے دیتا ہوں، تم وہ کھا لو۔ اس نے مجھے ایک اور دوا دی جسے کھا کر میرے درد میں بس تھوڑا سا فرق ہوا تھا اور میں دوبارہ سو گئی تھی۔ لیکن جیسے ہی صبح اٹھی درد پھر سے اٹھنے لگا تھا۔ اب تو یہ روز کی روٹین بن گئی تھی۔ لگاتار 8-10 دن سے میں ایسی ہی تکلیف سے گزر رہی تھی، لیکن آیان کو جیسے میری کسی تکلیف کا کوئی احساس ہی نہیں تھا۔ ایک دن وہ آفس سے واپس لوٹا تو میں نے کہا مجھے ماں کے گھر چھوڑ دو، مجھے آیان سے دور رہنے کا بس ایک یہی بہانہ ملا تھا۔ وہ کہنے لگا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جب تک کہ میری اولاد نہیں ہو جاتی میں تمہیں کہیں بھی نہیں بھیجوں گا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی آخر اسے بچوں کی اتنی جلدی کیوں تھی۔ ہر چیز اپنے وقت پر ہوتی ہے، بچے کا ہونا یا نہیں ہونا میرے بس میں تو نہیں تھا۔ 8-10 دن میں ہی میرا یہ حال ہو چکا تھا کہ میں چل پھر بھی نہیں پا رہی تھی۔ پین کلر کھا کر اب تو میرا معدہ بھی ڈسٹرب ہو چکا تھا۔ میں آیان سے ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے کہتی تو وہ اس بات پر بھی نہیں مانتا تھا، کہتا تھا کہ ڈاکٹر بھی تمہیں پین کلر ہی دے گا۔ لیکن اس بار جیسے ہی وہ گھر سے باہر گیا میں نے اپنی ماں کو بلایا اور ان کے ساتھ ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ میں نے اسے کمر درد اور پیٹ کے نچلے حصے کے درد کا کہا اور میرا ہاتھ اب بھی میرے پیٹ پر تھا۔ میں 8-10 دن سے لگاتار یہ تکلیف سہ رہی تھی۔ لیڈی ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کیا تو اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگی اور جو بات اس نے مجھے بتائی وہ سن کر تو میں سانس لینا بھول گئی تھی۔ میں آنکھیں پھاڑے ڈاکٹر کی بات سن رہی تھی کہ یہ اس نے کیا کہہ دیا تھا، یہ سچ نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے نام میں سر ہلا دیا۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ کہنے لگی میرے پاس ایسے بہت سے کیس آتے ہیں، اسی لیے میں جانتی ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ پھر وہ مجھ سے پوچھنے لگی کیا تم اس وقت ہوش میں ہوتی ہو جب تمہارا شوہر تمہارے قریب آتا ہے؟ میں نے نام میں سر ہلا دیا کیونکہ آیان تو روز مجھے جلدی پریگننٹ ہو جانے کی دوائی دیتا تھا اور جس کو کھاتے ہی میں گہری نیند میں چلی جاتی تھی۔ لیکن جو بات لیڈی ڈاکٹر نے مجھ سے کہی تھی مجھے اس کی بات سن کر آیان پر شک ہونے لگا تھا۔ ڈاکٹر سے میری کوئی پرسنل دشمنی تو نہیں تھی جو وہ مجھ سے جھوٹ بولتی یا آیان کے خلاف میرے کان بھرتی۔ وہ ایک ڈاکٹر تھی اور اس کا پیشہ صرف اپنے مریض کا چیک اپ کرنا اور ان کا علاج کرنا تھا۔ اس نے وہی بات بتائی ہوگی جو میرے ساتھ ہوا تھا۔ میرے پاس ڈاکٹر کی بات پر یقین کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں تھا۔ میرے دل میں اب آیان کے لیے شک پڑ چکا تھا۔ ڈاکٹر کہنے لگی اگر تمہارے شوہر کو تم سے محبت ہے تو وہ تمہیں نیند کی دوا دے کر ہی کیوں تمہارے قریب آتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس طرح کے سوال سن کر مجھے آیان پر اور بھی شک ہونے لگا تھا، لیکن میں یہ کیسے جان سکتی تھی کہ سچ کیا ہے، کیونکہ میں اسے پہلے بھی کئی بار وہ میڈیسن کھانے سے انکار کر چکی تھی، لیکن وہ میری بات نہیں سنتا تھا۔ زبردستی وہ میڈیسن میرے منہ میں ڈال دیتا اور پانی کا گلاس میرے ہونٹوں پر لگا دیتا تھا۔ ڈاکٹر کہنے لگی اچھا ایسا کرو، مجھے تم اس میڈیسن کا نام بتاؤ۔ تو میں نے سوچا مجھے تو اس میڈیسن کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، آج تک آیان نے مجھے وہ میڈیسن دکھائی ہی نہیں تھی۔ وہ تو اپنی الماری میں سے وہ دوا نکال کر مجھے دیتا تھا، لیکن جب میں نے یہ بات لیڈی ڈاکٹر کو بتائی تو وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی ایسی کون سی دوائیں ہیں جو تمہارا شوہر اتنا چھپا کر رکھتا ہے اور روزانہ تمہیں انکار کرنے پر بھی تمہیں کھلاتا ہے؟ تم اپنے شوہر کی حرکتوں پر نظر رکھو، ایسے تمہیں سمجھ آ جائے گا۔ ڈاکٹر مجھے یہ ساری باتیں کہہ رہی تھی۔ اس وقت اکیلی ہی میں اس لیڈی ڈاکٹر کے کمرے میں تھی۔
یا پھر وہ ڈاکٹر تھی۔ میری ماں کمرے سے باہر بیٹھی تھی، اسی لیے وہ ہر بات سے انجان تھی۔ میں غائب دماغی سے اپنے گھر تک پہنچی تھی۔ میری ماں مجھے کہنے لگی، اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی ہو؟ تمہارے سر پر تو ساس سسر نند دیور کی ذمہ داری بھی نہیں ہے، اور تمہارا شوہر بھی تم سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن تم نے دیکھو اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے۔ 8-10 دن میں ہی سوکھ کر کاٹا ہو گئی ہو، چہرے کی رنگت پیلی پڑ گئی ہے۔ اب میں اپنی ماں کو کیا بتاتی کہ میں کس بڑی مصیبت میں پھنس چکی تھی۔ میرا شوہر کسی وحشی جانور سے کم نہ تھا۔ رات کو مجھے نیند کی دوا کھلا کر میرے ساتھ کیسا کھلواڑ کرتا ہے۔ میری ماں مجھے نصیحتیں کر کے اپنے گھر جا چکی تھی۔ میں پورا دن ڈاکٹر کی بات کو ہی سوچتی رہی، لیکن میرے پاس اس بات کا کوئی حل نہیں تھا، اور یہ ایسی بات تھی کہ میں ایان سے کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھے اپنا آپ بالکل بے بس لگ رہا تھا۔ میرا جی چاہا کہ میں اپنی ماں کے ساتھ ہی ان کے گھر ہی چلی جاؤں، لیکن میری ماں مجھے کبھی بھی میرے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر لے کر نہیں جاتی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر میں کروں تو کیا کروں۔ پھر میرے دماغ میں خیال آیا کہ میں الماری کھول کر دیکھتی ہوں کہ آخر ایان مجھے کون سی دوا کھلاتا ہے۔ میں فوراً اٹھ کر کھڑی ہو گئی، آہستہ سے چلتی ہوئی الماری کے پاس آئی اور ایان کی الماری کھول دی۔ سامنے ہی اس کے کپڑے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے ایک ایک کپڑا اٹھا کر دیکھا، لیکن دوا مجھے کہیں نہ ملی۔ پھر میں نے دراز بھی دیکھ لیے، اس میں بھی کچھ ضروری کاغذات تھے، کوئی میڈیسن نہیں تھی۔ لیکن جب میں نے نیچے لاکر کھولنا چاہا تو وہ لاک تھا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ دوائی ایان نے اسی لاکر میں رکھی ہے۔ رات کو جب ایان واپس آیا تو میں نے اسے کھانا دے دیا، لیکن میری بھوک تو جیسے اڑ چکی تھی۔ جو بات ڈاکٹر مجھے بتا چکی تھی، اس کے بعد تو میرے دماغ نے کام کرنا ہی بند کر دیا تھا۔ میں نے کھانا نہیں کھایا تھا، اور رات کو سوتے وقت میں نے دودھ کا گلاس پی لیا۔ اس سے پہلے کہ ایان کمرے میں آتا، میں فوراً سے بیڈ پہ جا کر لیٹ گئی اور اپنی آنکھیں بند کر لی، تاکہ ایان کو لگے کہ میں سو چکی ہوں۔ ہو سکتا ہے وہ مجھے سویا دیکھ کر مجھے میڈیسن نہ کھلائیں اور مجھ پر یوں بے ہوشی طاری ہو۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ ایان رات کو میرے ساتھ کرتا کیا ہے۔ کچھ دیر بعد ہی ایان کمرے میں آیا، مجھے بیڈ پر سوتا دیکھ کر میرے قریب آیا اور بازو سے مجھے ہلا کر اٹھانے لگا اور کہنے لگا، اٹھ کر بیٹھو۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو ایان ماتھے پر بل چڑھاتے ہوئے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، ایان مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونا چاہتی ہوں، میری کمر میں بھی درد ہے۔ میری بات سن کر ایان کہنے لگا، یہ بہانے تم میرے سامنے مت لگاؤ، میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مجھے ہر قیمت پر بچہ چاہیے، چلو دوا کھاؤ۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، آخر آپ نے دوائی اپنی الماری میں چھپا کر کیوں رکھی ہے؟ میری باقی دوائیوں کے ساتھ رکھ دیں، میں خود کھا لیا کروں گی۔ میری بات سن کر اس نے بڑی حیرت سے مجھے دیکھا تھا۔ کہنے لگا، تم یہ کیسے جانتی ہو کہ میں نے تمہاری دوا کو الماری کے لاکر میں رکھا ہے؟ میں اس کی بات سن کر گھبرا گئی تھی۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا، جلد بازی میں شاید میں نے کچھ غلط کہہ دیا تھا۔ میں نے کہا، ایسے ہی میں نے سوچا آج دوا میں خود کھا لیتی ہوں۔ میں نے اپنی الماری کھول کر دیکھی تو کہیں بھی وہ دوائی موجود نہ تھی۔ مجھے لگا شاید آپ نے دوائی لاکر میں رکھی ہے۔ میں نے ایک بہانہ کر دیا تھا۔ وہ کہنے لگا، تمہیں اتنی زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں وہ دوائی روزانہ تمہیں کھلاتا رہوں گا، اور جب تک بچہ نہیں ہو جاتا وہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ہی کھلاؤں گا۔ میں نے کہا، ایان مجھے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے، آپ کیوں مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر نہیں جاتے؟ اور بچہ پیدا کرنے کے لیے ایک پورا علاج ہوتا ہے، اور وہ کوئی لیڈی ڈاکٹر ہی مجھے بتا سکتی ہیں، ایسے یوں خود سے دوا کھانا ٹھیک نہیں ہوتا۔ میں نے سوچا تھا شاید میری اس بات پر ایان مجھے وہ دوائی نہیں دے گا، لیکن وہ کہنے لگا، میں جانتا ہوں کہ وہ دوائی عورت کو پریگننٹ کر دیتی ہے، تمہیں کسی بھی ڈاکٹر سے کوئی علاج کروانے کی ضرورت نہیں، تم بس میری بات مانو، وہی تمہارے لیے کافی ہے۔ میں نے کہا، آج میں کوئی بھی دوائی نہیں کھاؤں گی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ ایان کا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے زبردستی وہ دوائی کھلائی تھی، اور دوائی کھانے کے بعد میری پھر سے وہی حالت ہونے لگی تھی، اور صبح میں اپنی بے بسی پر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی کہ اگر یہی رہا تو میں بہت جلد ہی مر جاؤں گی، اور اسی لیے میں نے اپنا دماغ چلانا شروع کر دیا۔ رات کے وقت میں نے اپنے موبائل کا کیمرہ آن کر دیا اور ایسی جگہ پر رکھا کہ جہاں پر میرا بیڈ آسانی سے نظر آ سکے۔ رات کو ایان نے پھر سے مجھے دوائی کھلائی تھی، اور میری وہی حالت ہونے لگی تھی۔ صبح جب میں اٹھی تو ایان کے آفس جانے کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکلا، میں نے جلدی سے موبائل اٹھایا، اس پر لگی ویڈیو دیکھنے لگی، اور جسے دیکھ کر میرے ہوش و حواس اڑ کر رہ گئے تھے۔ میں نے پوری ویڈیو بھی نہیں دیکھی تھی، اور موبائل کو بیڈ پر پھینک دیا تھا اور اپنے چکراتے سر کو پکڑنے لگی۔ جو کچھ میرا شوہر میرے ساتھ رات میں کرتا تھا وہ کوئی بھی عورت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس سے پہلے کہ ایان واپس آتا، میں نے اپنے ماں باپ کو گھر بلا لیا اور ساری سچائی انہیں بتا دی۔
یہ بات سن کر تو میری ماں رونے لگی تھی۔ میرے پاپا اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے۔ ایان ایک ادھورا مرد تھا، وہ اس قابل نہیں تھا کہ بچہ پیدا کر سکتا، بلکہ وہ تو اس قابل بھی نہیں تھا کہ اپنی بیوی کے پاس بھی آ سکتا اور میاں بیوی کا رشتہ بنا سکتا۔ وہ نامرد تھا۔ وہ اپنا رعب مجھ پر جمانے کے لیے اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ ایک پورا مرد ہے، رات گزارنے کے لیے اپنے دوستوں کو میرے کمرے میں بھیج دیتا تھا جو میرے ساتھ بے دردی سے سلوک کرتے تھے۔ میرے ماں باپ نے ایان پر کیس کر دیا اور مجھے طلاق بھی دلوا دی۔ ایان پر انویسٹیگیشن کی گئی تو معلوم ہوا کہ پہلے بھی اس کی شادی ہو چکی تھی اور اس کی بیوی نے اس سے اسی بات پر طلاق لی تھی کہ وہ نامرد ہے۔ شاید اپنی ہی اس کمی کو چھپانے کے لیے اور اپنی بیوی پر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ اولاد پیدا کر سکتا ہے، اس نے میرے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا تھا، میری زندگی کو نرک بنا کر رکھ دیا تھا۔ جب میں لیڈی ڈاکٹر کے پاس گئی تھی تو اس نے مجھے یہی بتایا تھا کہ تمہارے ساتھ ریپ ہو رہا ہے اور کرنے والے 1 سے زیادہ لوگ ہیں۔ یہ بات جھوٹ نہیں تھی۔ ایان مجھے پریگننٹ کرنے کی بہانے نیند کی دوائی دیتا تھا تاکہ میرے ساتھ یہ گھٹیا کھیل کھیل سکے اور اپنی انا کو سکون پہنچ سکے، اپنی بیوی پر یہ جتانے کے لیے کہ وہ پورا مرد ہے۔ اس نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی۔ پورا 1 سال لگ گیا تھا مجھے سنبھلنے میں، کیونکہ جو درد اور تکلیف ایان نے مجھے 2 مہینے میں دی تھی وہ بہت دردناک تھی۔ پھر میرے ماں باپ نے میرے لیے دوسرا رشتہ دیکھا تھا۔ اس بار بھری پوری فیملی تھی۔ ہاں، لڑکا شادی شدہ تھا اور اس کی پہلے سے ایک بچی بھی تھی۔ بچی کی پیدائش پر ہی اس کی بیوی چل بسی تھی، لیکن نہ مجھے اس بات پر اعتراض تھا اور نہ ہی میرے ماں باپ کو، اور آج میں اپنے بھرے پورے سسرال میں ہنسی خوشی رہ رہی ہوں۔ میرا شوہر مجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہے، میری ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے اور میں نے بھی اس کی بچی کو سچے دل سے اپنا لیا ہے اور اسے سگی ماں کی طرح پیار دیتی ہوں۔ خدا نے مجھے جتنی تکلیفیں دی تھی اس کی بھرپائی ایک اچھے شوہر کے روپ میں دے کر دی تھی۔ میں اپنے خدا کا جتنا شکر ادا کرتی ہوں اتنا کم ہے کہ اس نے مجھے اتنا پیار کرنے والا ہم سفر دیا تھا۔ لڑکی کے ماں باپ یہ سوچ کر کہ اکیلے لڑکے کو اپنے داماد کے روپ میں چننا زیادہ پسند کرتے ہیں کہ اکیلا ہے، ہماری بیٹی پر ساس، نند اور خاندان کا بوجھ نہیں پڑے گا۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ سسرال پورا ہو، ساس سسر ہوں، تب لڑکی اپنے سسرال میں زیادہ سکھی رہتی ہے، کیونکہ پیچھے سے اگر شوہر کوئی غلطی کرتا ہے تو اسے ڈانٹنے کے لیے ساس سسر موجود ہوتے ہیں، اسے صحیح راہ دکھانے کے لیے، اسے سمجھانے کے لیے اس کے ماں باپ کا ہاتھ اس کے سر پر ہوتا ہے۔ دوستوں، کہانی کیسی لگی ضرور بتانا، پسند آئی ہو تو لائک کرنا، روز ایک نئی کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا۔ کہانی کو آخر تک سننے کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی کسی نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔